بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیریز چل رہی تھی جس میں ہم الفاظ کو تمام ڈائمینشن سے دیکھ رہے تھے۔ آج ہم آغاز اور انجام پر بات کریں گے، ایکشن اینڈ سیکوینس کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں اس چیز کا اختتام ہو گیا ہے، تو انگلش میں اسے اینڈ کہتے ہیں، عربی میں انتہا کہتے ہیں۔ اب یہ تو اردو ہی ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں نا اردو میں کہ اس کی انتہا کیا ہے، یا عربی میں اگر آپ دیکھ لیں الی ربک منتہا، اس کی انتہا تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ تو انتہا یا منتہا، اختتام، اینڈ، یہ تینوں لفظ جو ہیں ہمارے استعمال ہوتے ہیں، تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ان کو پہلے سے موجود ذہن میں جو وکیب موجود ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑ دیں، بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے شروع میں، بدایہ، شروع اردو میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں بڑے یہ بگنرز ہیں، یہ نئے نئے ہیں، ان کی بھی شروعات ہے، یہ انیشیل سٹیج ہے ابھی، تو اردو میں یہ استعمال ہوا ہے، انگلش میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو بدایہ اسے آپ کہیں گے۔ عربی میں روانگی، یا ہم کہتے ہیں کہ یار ڈپورٹ ہو گیا آپ کا، یا ڈسپیچ ہو گیا، یہاں سے نکل گیا آپ کا پارسل، تو یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ رحلہ، جانا، اردو میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، گویا ان کی روانگی ہو گئی ہے، وہ یہاں سے ڈسپیچ ہو گئے ہیں، ان کا سفر آخرت شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ اردو میں استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ، اگر تھوڑا سا آپ ذہن کو گھمائیں اور ذہن پر تھوڑا سا زور دیں تو یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے ان کے لیے آسان کر دی ان کے روانگی کے سفر، سردیوں اور گرمیوں کے، یہ ہم سورۃ القریش میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ارائیول، آمد، قدوم، اچھا ارائیول ہو گئی آپ کی، آپ نے ڈیوٹی جوائن کر لیا ہے، تو یہ تو لفظ آپ استعمال بھی کرتے ہیں نا انگلش اور عربی اور اردو میں، تو قدوم، قدوم کہہ لیں اسے، جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں آپ کا جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ جاتے ہیں قدموں کے ساتھ جاتے ہیں، تو قدوم کو قدم سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں نا، تو آمد، ارائیول یا قدوم، ان تینوں کو کہیں نہ کہیں آپ مکس کر کے ذہن میں رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ذہب، گو، جانا، انگلش میں گو اور اردو میں جانا، بہت آسان ہے۔ پھر آنا، کم، اتیان، آنا، جانا اور آنا، ذہب اور اتیان، آسان انداز میں۔ بلیک، اسود، حجر اسود کا لفظ آپ نے سنا ہے جو بلیک پتھر ہے، خانہ کعبہ میں جو نصب ہے اسے اسود اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ کالا پتھر ہے، سیاہ اسود کو کہتے ہیں، اور حجر پتھر کو، تو کالا پتھر، تو یہاں پر سیاہ یا اسود، کالا یا بلیک آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وائٹ، سفید، ابیض، بیضوی شکل، اس انڈے کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ سفید ہوتا ہے نا، یہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ بڑے آسان الفاظ ہیں انشاءاللہ، تو آج ہم نے آپ کے سامنے ایکشن اور سیکوینس رکھی، یعنی انجام اور آغاز کے اعتبار سے جتنے الفاظ تھے وہ آپ نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔